الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام خوش عقیدہ مسلمان، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کونین فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کے نور سے جس کا خیال چمکے گا، نبی کے نور سے جس کا خیال چمکے گا، نبی کے نور سے جس کا خیال چمکے گا، وہ بن کے دہر میں مثل ہلال چمکے گا، وہ بن کے دہر میں مثل ہلال چمکے گا، نبی کے نور سے جس کا خیال چمکے گا، وہ بن کے دہر میں مثل ہلال چمکے گا، بروز حشر خدا کے کرم سے اے لوگوں، بروز حشر خدا کے کرم سے اے لوگوں، میرے حضور کا فضل و کمال چمکے گا، میرے حضور کا فضل و کمال چمکے گا، میرے حضور کا فضل و کمال چمکے گا۔ درود پاک بلند آواز سے آگے سے لے کے پیچھے تک کھلے دل سے ذرا پڑھ لیجئے، بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں درود سے۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے، قرآن کا پڑھنے والا قاری قرآن پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، مجاہد جہاد کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، بچہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، طالب علم استاذ کی خدمت کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، مرید پیر کی خدمت کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، اور عمراء اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، فقراء مساکین کو دے دے کر اللہ کو راضی کرنے والوں سب کا مقصد یہی ہے، خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ قاری صاحب کا بھی مقصد، ہمارا بھی مقصد، آپ کا بھی مقصد، ہماری ماں کا بھی مقصد، بہنوں کا بھی مقصد، سب کا مقصد کیا ہے؟ خدا، ارے ذرا بولو نا بھائی بلند آواز سے، خدا راضی ہو جائے سب کا مقصد ہے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کی زندگی پاک پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو تمغہ رضا عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جن کو تمغہ رضا مل گیا ہو ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ صحابہ کی شان تو سبحان اللہ، جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام تعریف فرما دیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، عادل ہیں۔ اور کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں میرے آقا جو فرما دیں وہ پتھر کی لکیر ہے۔ آقا نے ارشاد فرما دیا میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ الگ الگ شان میرے آقا نے صحابہ کی بیان کی ہے۔ صدیق اکبر کی شان الگ بیان کی ہے، فاروق اعظم کی شان الگ بیان کی ہے، عثمان غنی کی شان الگ بیان کی ہے، مولا علی کی شان الگ بیان کی ہے۔ سب صحابہ ہیں ضرور لیکن سب کی شان الگ الگ ہے۔ ایسے ہی بزرگوں کا بھی معاملہ ہے، غوث اعظم کی شان الگ ہے، غریب نواز کی شان الگ ہے، محبوب راہی کی شان الگ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شان الگ ہے۔ اور علماء میں دیکھ لو مجدد الف ثانی کی شان الگ ہے، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شان الگ ہے، مجاہد ملت کی شان الگ ہے، حافظ ملت کی شان الگ ہے، شیر بے شیر سنت کی شان الگ ہے۔ سب کی شانیں الگ الگ، ہم کسی کو کسی کے برابر نہیں کر سکتے، اور نہ ہم اس کے قائل ہیں، چاہے وہ صحابہ کی ذات ہو، چاہے اہل بیت اطہار کی ذات ہو، چاہے بزرگوں کی ذات ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ شان سے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ سب کی اپنی اپنی شان ہے۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے صاحب، جب تک ایک دوسرے کو برابر نہیں کر لیتے تب تک تعریف نہیں کی ہوتی مکمل۔ ہاں ایک طریقہ یہ بھی اپنا لیا ہے، جب تک تعریف کرتے ہیں فلاں کی تو دوسرے کی جب تک برائی نہیں کر لیتے تب تک تعریف ان کے مکمل نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اگر ہم ابو بکر کی تعریف کرتے ہیں نا تو فاروق اعظم کی بھی کرتے، عثمان غنی بھی کی کرتے ہیں، مولا علی کی بھی کرتے، حسن حسین بھی کی کرتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے، ہمیں یہ مزاج دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ سب شان والے ہیں، یہ سب شان والے ہیں۔ اور ذرا دیکھو صدیق اکبر کو آپ نے کل سنا ہے، جتنا بھی وقت ملا ہم نے آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب آج سنو ذرا فاروق اعظم کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ہم زمانے نبی در جمانے نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔
یہ عمر ہے، سب جانتے ہیں، عمر کا نام لے لو تو بہتوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ وہ عمر ہے جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا، جن کے سائے سے شیطان گھبراتا ہے، وہ عمر ہے۔ 23 سال کی عمر ہے۔ فاروق اعظم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے، کیسے ہوتے ہیں وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت ہم زیادہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے دعا مانگی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا مجھے عمر چاہیے، اللہم اید الاسلام بعمر۔ یہ میرے آقا نے دعا مانگی، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اب ذرا انداز دیکھو، چل رہے ہیں صاحب بے نیام تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا جس کو کہتی ہے صاحب معاذ اللہ میرے آقا کا کام تمام کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ سر لینے نہیں بلکہ سر دینے جا رہے ہیں، سر دینے جا رہے ہیں۔ یہ سب اسباب بن رہے ہیں۔ راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ ارے جا رہا ہوں جن کا نام بڑا چل رہا ہے۔ کہا رہے ان کے ہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کی خیر تو لے لو، اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے بہن بہنوئی پہلے ہی ان کے دامن میں جا چکے ہیں۔ کہا اچھا تو ادھر ہی چلتے ہیں۔ گئے، وہاں پہنچ گئے، دیکھا تو قرآن پاک کی آواز دروازے کے باہر آ رہی تھی۔ کیسی قاریہ تھی، کیسے تلاوت کرنے والی آپ کی بہن تھی، سبحان اللہ۔ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد قرآن کے عاشق ہو گئے، پڑھتے ہیں، دونوں لوگ پڑھتے ہیں، آواز باہر پہنچ رہی ہے۔ جب پہنچے تو آواز کان میں آئی، دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے آواز آتی، کون؟ کہا عمر۔ دروازہ کھول دیا، کیا بات ہے؟ فاروق اعظم نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا اچھا، یاد رکھو اس دین کو چھوڑ دو، 360 بتوں کے پجاری، یاد رکھو تم نے 300 سال معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو تسلیم کر لیا، اتنا کمزور خدا کو تم نے مان لیا، 360 کو چھوڑ دیا۔ کہا ہاں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب ذرا دیکھو، جس کے رگوں میں، فاروق اعظم کے رگوں میں خون کس کا تھا؟ خطاب کا، وہی خون بہن کے بھی رگوں میں ہے۔ جو وہ جوش مار رہا تھا ادھر بھی جوش مار رہا ہے۔ مارتے مارتے انہوں نے کہا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا دیکھ عمر، تو میرا بھائی ہے، جتنا گرم تیرا خون اتنا گرم میرا خون، جتنا جوش تیرے اندر اتنا جوش میرے اندر، تم جو چاہو کر ڈالو، ہم اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے، اس مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو سمجھ میں آ گیا، لگتا کچھ تو معاملہ ہے، کچھ تو معاملہ ہے۔ جس کو انہوں نے تھام لیا، چھوڑنے کا نام نہیں، جان جائے جائے، قربان ہونے کی باری آئے قربان ہونے کے لیے تیار، لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جب سمجھ میں آ گیا، کہا ذرا مجھے بھی دکھاؤ، دیکھیں وہ ہے کیسا، وہ ہے کیسا جس کو پڑھنے کے بعد دیوانہ ہو جائے۔ کہا لیکن یاد رکھو یہ بھائی، یہ ایسی کتاب ہے، اس کو ناپاک لوگ چھو نہیں سکتے، غسل کرنا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا۔ کہا کیا میں ناپاک ہوں؟ کہا ہاں ہاں ناپاک ہو آپ پہلے نہا دھو لو۔ کہا نہانے سے نہیں پاک ہوتا آدمی، نہانے سے پاک نہیں ہوتا، کیسے پاک ہوگا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا، کلمہ پڑھو گے تب پاک ہوگے، ورنہ سمندر میں ڈبکیاں لگا ڈالو، پاک نہیں ہو سکتے۔ بہن نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے غسل کرا دو۔ کہا غسل کرا دیتے۔ اس کے بعد کہا جب ہم کو ایمان ہی لانا ہے تو ہم چھپ کے ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کھل کے ایمان لائیں گے۔ چلو رسول اللہ کے پاس، تو آپ کے پہنوئی آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، لے کے چلتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں۔ حضرت زید ابن ارقم کے گھر میرے آقا تشریف فرما تھے۔ پہرے دار کون تھے؟ آپ کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دار تھے، پہرے دار تھے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کون آ رہے؟ عمر آ رہے ہیں، وہی ننگی تلوار ہے۔ نظر پڑی، کسی نے کہا ارے عمر آ رہے ہیں،
عمر آ رہے ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا جواب سنو، کہا آنے دو، اگر نیت اچھی ہے تو خیر، ورنہ پھر انہی کی تلوار انہی کی گردن ہوگی۔ یہ کس نے جواب دیا تھا؟ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ نے دیا تھا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہا گھبراؤ نہیں، میں نے مانگا ہے خدا سے، میں نے خدا سے مانگا ہے، عمر آ رہے ہیں، میں نے خدا سے پہلے ہی مانگ لیا ہے، میرے رب نے قبول فرما لی میری دعا۔ اب وہ فاروق اعظم آتے ہیں آنے کے بعد، کہا مجھے بلند آواز سے کلمہ پڑھایا جائے۔ آپ کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سب چاروں دیوار آواز سے گونج پڑتی ہے کہ کون اسلام قبول کیا؟ عمر۔ جب اسلام قبول کر لیا، میرے آقا نے فرمایا اب یہ تلوار نیام میں رکھ لو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، جب بے نیام تھی تلوار پہلے تو اب بھی بے نیامی رہے گی۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے بے نیام تھی آپ کے خلاف، اب بے نیام رہے گی آپ کا جو دشمن اس کے خلاف۔ چیز وہی ہے، مزاج بدل گیا، اسلام آ گیا، انسان وہی ہے، انسان خراب نہیں ہوتا، عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ انسان کی عادتیں اچھی ہو جائیں، وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، تو ہم انسان کی برائی نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی عادت و اطوار کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہی عمر ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اب جانتے ہیں کتنا جوش آ گیا اسلام میں، اتنا جوش آ گیا، اب چھپ کی نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ کھل کی نمازیں پڑھ رہے تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے دعا مانگی ہے، اللہ نے قبول فرما لیا، اور عمر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور مالا مال ہونے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو اسلام لانے کے بعد انقلاب پیدا کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رسول پاک کے شیدائی ہو گئے، ایسے چہیتے ہو گئے، ایسے آپ کے نقش پاک کو اپنانے والے ہو گئے کہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کسی بھی معاملے میں فاروق اعظم پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ذرا دیکھو کیسا مصطفیٰ جان رحمت نے جان دلایا ہے کہ فاروق اعظم کی جب تاریخیں پڑھتے ہیں، ان کا کردار پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے ایک ہی تنہا انسان سب پہ بھاری تھا۔ 25 لاکھ مربع میل، 25 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ کہنے والے کہتے تھے 10 سال اور مل گیا ہوتا تو فاروق اعظم پوری دنیا پہ حکومت کرتے۔ آدھی دنیا فتح کر لیا فاروق اعظم نے۔ کیسے کیا صاحب؟ یہاں نماز بھی پڑھاتے ہیں، امامت بھی فرماتے ہیں، اور اس کے بعد نظر بھی ہے چاروں طرف، قیصر و کسریٰ پر بھی ہے، ایران پر بھی ہے، تمام جگہوں پر آپ کی نظر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، لوگوں کی نگہبانی بھی کرتے ہیں، رات کے سناٹے میں نکل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں رعایا کا حال کیا ہے، کون بھوکا ہے، کون پریشان حال ہے، کون تکلیف میں ہے، جائزہ لینے نکل جاتے ہیں۔ جب رات میں آگے بڑھے تو دیکھا ایک جگہ روشنی نظر آئی، قریب گئے، جب قریب پہنچ گئے تو دیکھا اندر کچھ لوگ موجود ہیں۔ آپ نے کہا کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ خاتون نے کہا اگر اچھی نیت سے آ رہے ہو تو آپ آ سکتے ہو۔ آپ اندر داخل ہوتے، گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا چولہا جلا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک پتیلی پڑی ہوئی ہے اور ڈھکن سے ڈھکا ہوا۔ پوچھا آپ نے کیا کر رہی ہو، کیا پکا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں بھوک سے۔ کہا اس میں کہا اس میں پانی ہے، پھر تم نے پانی کیوں چڑھا رکھا؟ کہا اس لیے تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے کہ اب کھانا پک رہا ہے، پک کے تیار ہوگا، ہمیں ملے گا۔ فاروق اعظم نے کہا آخر ایسا کیوں؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں، ہم پردیسی ہیں، ہم یہاں آ گئے، سردی کا زمانہ ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے ہم مجبور ہو کے یہاں قیام پذیر ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے اپنا کوئی پتہ نہیں بتایا، وہاں سے واپس آتے ہیں،
खादिम से कहा चलो मेरे साथ। बैतुल माल से आपने गोनी उठाई, वो भी आटे की गोनी उठाई, कहा मेरे पुष्ट पे रखो। गुलाम ने कहा हुजूर मैं हूं ना इस काम के लिए, कहा नहीं मेरी पुष्ट पर रखो। गुलाम ने कहा हुजूर मेरा ये काम है, मैं रखता हूं अपनी पुष्ट पर, आपके पीछे पीछे मैं लेके चलता हूं। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया ये बताओ कयामत के रोज उमर का बोझ कौन उठाएगा, क्या तुम उठाओगे मेरा बोझ? फारूक आजम ने इस जुमले को सुनने के बाद गुलाम खामोश हो जाता है। सैयदना फारूक आजम ने, वो अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा हैं, इन तमाम के बावजूद अपने पुष्ट पर आटे की गोली उठाते हैं और उठा करके लेके आते उसकी झोपड़ी पर। लाने के बाद अपने हाथों से आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद रोटी पकाते हैं, रोटी पकाने के बाद उन बच्चों को उस खातून को खिलाते हैं। उस खातून के दिल से दुआ मिलती है अल्लाह ऐ तुम्हारा नाम क्या कहा? उमर। ए अल्लाह नहीं, पहले तो ये कहा कि ए अल्लाह ऐसे को उमर की जगह बना दे। तो आपने फरमाया ए खातून जब तुम आएगी तो वहां मुझी को वहां तू देखेगी। ये दुआ थी। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आज बड़े बड़े फरमा रवा मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े मनसब पर फाइज हैं, बहुत बड़े ताकतवर के मालिक हैं, क्या इनके अंदर ये जज्बा है? गरीबों की मदद करने का जज्बा है, गरीबों परेशान हाल लोगों की मदद करने का जज्बा है, भूखा मर रहा हो उसका ख्याल, उसके ख्याल का जज्बा है, उसकी तकलीफ दूर करने का जज्बा नहीं। आप कोसों चले जाएं, दूर दूर तक आप जायजा ले लें, कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। जो किरदार फारूक आजम ने अपने जमाने में करके दिखाया है, सुबह क़यामत तक आपका किरदार जिंदा रहेगा। मसलके आला हजरत शोहदाए करबला मौलाना अल्लामा सरफुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी जामा मस्जिद। कौन बोल रहा है? जज़ाकल्लाह। कौन बोल रहा है? नबी का गुलाम बोल रहा है। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत। फारूक आजम की एक शान जरा और मुलाहिदा कर लो, आपकी गर्मी और बढ़ जाएगी। 25 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा जब बैतुल मक़दिस फतह होता है, तवज्जो के साथ सुनना, बैतुल मक़दिस फतह होता है, फातिहाना शान से फारूक आजम आते हैं तो लोग भी आते हैं देखने के लिए। वो कौन शख्सियत है जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया? वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो 25 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा है? हर 4 जानिब से लोग आते देखने के लिए। जब लोगों ने देखा तो देखा ये कि जो सबसे बड़ा हुक्मरां है वो पैदल जमीन पे चल रहा है, गुलाम को सवारी पे रखा है, गुलाम सवारी पे चल रहा है, और जो फरमा रवा हुक्मरां है वो जमीन पे चल रहा है। लोगों ने पूछा उमर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम इतने ताकतवर हो, इतने बड़े बहादुर हो, तुम्हारा खौफ सबको लर्जा के रख दिया है, आखिर मामला क्या है? तुम पैदल चल रहे हो, गुलाम सवारी पर है। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा तुम्हें पता नहीं है मैं अपने आका की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, मेरे आका ने जो सुन्नत अता की है उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब ताकत मिल जाए तो तुम झुक के चला करो, और जो गरीब है उनको उठा के रखा करो। ये मिजाज मेरे मुस्तफा ने दिया है, और वही मिजाज फारूक आजम ने दे करके दुनिया वालों को बता दिया। दोस्तों मेरे बुजुर्गों, ऐसे फारूक आजम का नाम नहीं चल रहा है। अगर हम शुमार कराना शुरू कर देना, गिनाना शुरू कर दें तो सब पे फारूक आजम का एहसान है। ये सारे जो महकमे हैं, ये जो फौज है, ये जो कचहरियां हैं, ये कोर्ट है, अदालतें हैं, ये सब किसने कायम किया है? फारूक आजम ने कायम किया है। इतना बड़ा काम फारूक आजम ने तरह किया है कि हिंदुस्तान का इंदिरा गांधी ने कहा हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है जिसका किरदार हम पेश कर सके। हाँ, मुसलमानों के पास जो 2 लोग गुजरे हैं ऐसे हैं, उनके किरदार को पढ़ने की जरूरत है। वो कौन है? एक अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे फारूक आजम है।
سبحان اللہ. ہمارے لوگ ایسے ہیں صاحب، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں، اپنے تو اپنے، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، مجمع ہے، لوگ موجود ہیں، ادھر بھی نظر ہے، اور ایران کا ایک صوبہ ہے مقام نہاوند، وہاں پہ آپ نے بھیجا تھا ساریہ کو لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے بھیجا تھا. اب دیکھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو رہا ہے. دوران خطبہ فاروق اعظم نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. لوگ بیٹھے تھے، کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ خطبہ دے رہے ہیں، یہ اچانک یہ نام اپنی زبان پہ کیوں جاری کر رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ مقام نہاوند، جانتے کتنی دور ہے مدینہ سے؟ 1 ماہ کا راستہ، 1 مہینہ چلتے تب بھی کافی نہ ہوتا. 3600 میل کی دوری پر مدینہ سے مقام نہاوند ہے، وہاں لڑ رہے تھے. آپ نے جب آواز دی ہے، عین خطبے کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا، جب آپ کی آواز وہاں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں فَغَلَبْنَا بِبَرَكَتِ ذَلِكَ، آپ کے اس آواز کی برکت سے ہم فتح یاب ہو گئے، سبحان اللہ. ہم فتح یاب ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد جب آئے لوگ تب یہ راز فاش ہوا اور پتہ چلا صاحب ارے یہ تو فاروق اعظم ہی نے تو آواز دی تھی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت بھی فرما رہے ہیں، خطبہ بھی دے رہے ہیں، اور جنگ کی کمان بھی سنبھالے ہوئے ہیں. کہاں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ کی شان ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل آپ کے اوپر ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا ہے. سبحان اللہ. عمر کا محل جنت میں میرے آقا نے دیکھا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت بھی دی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بیان فرماتے ہیں باغ کے اندر میرے آقا تشریف فرما ہے اور دروازہ تھا، آنے والے آ رہے تھے. سب سے پہلے جو آئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہہ دو دروازہ کھولو، اور کھولنے کے بعد کہہ دو کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے. آنے والے جب آتے ہیں سب سے پہلے جو آئے اندر داخل ہوئے، پوچھا گیا کیا نام ہے؟ بتایا ابو بکر صدیق. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی. تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر دوسرے صاحب آتے ہیں، دستک دی، دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا فاروق اعظم موجود ہے. وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، آپ کو جنت کی بشارت دی. میرے آقا جنت کی بشارت جسے دے دیں، بھلا بتاؤ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ یاد رکھنا جنت میں جانے کی گارنٹی میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی عطا کر دی ہے. اس لیے اب خیر بناؤ، اگر چاہتے ہیں تم بھی جنت میں جانا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے ان کے کردار کو اپناؤ تو انشاءاللہ ان کی محبت میں جنت مل جائے گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. جس طرف نظر ڈالو ایک انوکھا انداز ہے. فرماتے ہیں میرے رب نے 21 باتوں میں میری موافقت فرمائی. مطلب فاروق اعظم کی وہ ذات ہے 21 آیتیں آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں. کوئی چھوٹی بڑی بات ہے کیا؟ قرآن کی آیت کا نازل ہونا کوئی چھوٹی بڑی بات ہے؟ فاروق اعظم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رائے کے مطابق آیت کریمہ نازل فرما دیتا ہے. ایک آیت سن لیجیے، ہماری مائیں بھی بیٹھی ذرا وہ بھی سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ آیت کریمہ بعد میں نازل ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرمایا فاروق اعظم. صحابہ بھی آتے ہیں جاتے ہیں، ازواج مطہرات بھی موجود ہیں. تو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ صحابہ آئیں
तो जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, अज़वाज मुत्तहरात हैं, वो जरा पर्दे में रहे और ये लोग पर्दे के बाहर रहे। कुछ काम भी हो तो पर्दे के बाहर रहे। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मशवरा दे रहे हैं। और फारूक आज़म इधर मशवरा दे रहे हैं, उधर सिदरा से चलते हैं जिब्रील अमीन। आयते करीबा लेके नाज़िल होते हैं और कहते हैं वइदा सअलतमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। अरे जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। वइदा सअलतमुहुन्ना मताअन, जब तुमसे कोई सामान के बारे में सवाल करें तो कहां से? मताअन। वइदा सअलतमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे के बाहर से मांगा करें। अब ये आयत करीबा पर्दे वाली आयत बल्कि आ गई। अब इस आयत के नुज़ूल के बाद पर्दे का हुक्म नाफिज हो गया कि अब हमें पर्दे में रखना है ख़वातीन को। ये तो अगरचे अज़वाजे मुत्तहरात के लिए नाज़िल हुई, लेकिन ये आयत आम हो गई तमाम मुस्लिम खातून के लिए, वो पर्दे में रहे। पर्दे में रहने से कितना बड़ा फायदा है, इज्जत अपनी महफूज है, हमारे ऊपर गैर की नजर नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेपर्दा निकल जाती हैं और उसके बाद जब इज्जत पर आँच आती है तो कहती है हमारी इज्जत गई। हमने कहा तुमने खुद अपनी इज्जत को नीलाम किया है। शरीयत मुस्तफा ने जो तुम्हें पैगाम दिया था और उसके मुताबिक तुमने अमल किया होता तो किसी की मजाल क्या है तुम्हारे ऊपर हाथ डाल देता। आज दोस्ती के नाते लोग नौजवान जो जवान हैं, बालिग हो चुके हैं, उनको घरों में आने की इजाजत दी जाती है। शरीयत को पढ़ो, शरीयत पढ़ो, मजहब इस्लाम पढ़ो, मुस्तफा का पैगाम पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अरे घर भी अच्छा हो जाएगा, रिश्ता भी अच्छा रहेगा, इज्जत भी महफूज रहेगी। शर्त ये है जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया उस पर अमल करो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बात अर्ज कर दूं, किस तरह बेतकल्लुफी हमारे घरों में होती है। हमारा भाई है, बालिग है, दूसरा भाई भी बालिग है, तीसरा भाई भी बालिग, हमारी शादी हो गई। अब बताइए मेरी बीवी हमारे भाइयों के लिए क्या है? गैर महरम है। और यहां बेधड़ल्ले, अरे ये तो सगा भाई, ये कहता अरे वो तो भाभी हमारी है ना, वो तो भाभी है, उससे क्या पर्दा है? वो भाभी जिसको कह रहा है ना, उस भाभी का तू देवर लगता है और देवर को कहा गया ये मौत है, मौत। अब जरा देखो, अगर शरीयत के मुताबिक चलो तो कैसे इज्जत महफूज रहेगी। ये तो सगा भाई हुआ ना, यहां भाई बनाया जाता है, भाई बनाया जाता है, दोस्त बनाया जाता है, घर को फ्री किया जाता है, उसके बाद फिर कहा जाता है हमारे घर की इज्जत चली गई, हमारे घर की इज्जत चली गई। फ्री तुमने किया था अपने भाई को, अपने भाई को, अपने घर वालों को तुमने इस तरीके से फ्री कर दिया। कोई भी आए और जाए, याद रखिए पर्दे का इत्तेमाम करोगे, हमेशा इज्जत तुम्हारी महफूज रहेगी। ये हाल क्या है? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी साहब कि टीवी पे तो पर्दा है लेकिन हमारी माँ बहनों पे पर्दा नहीं है। पर्दा हटा दिया गया, जहां पर्दे की जरूरत थी वहां से पर्दा हटा दिया गया और जहां पर्दे की जरूरत नहीं थी वहां पर्दा डाल के रखा गया है। टीवी पे पर्दा डाल के रखे क्या करोगे? जरूरत इस बात की थी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखते तो तुम्हारी इज्जत महफूज रहती। आज हमारा जहां जहां मुस्लिम इलाका है, देख लो आंखें उठा करके कितनी बुराइयां जन्म ले रही हैं। जरा पर्दे के अंदर बात कर रहा हूं, आप बड़े बाशऊर समझ जाओ, इस रात का पैगाम जरा समझो।
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب کے تحت سمجھ جاؤ یہ پردے کی آیت ہے. اگر اس آیت کریمہ کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا، میں چیلنج کرتا ہوں کسی کی عزت نیلام نہیں ہوگی، سب کی عزت محفوظ رہے گی. رشتہ داری کے نام پر، شادیوں کے نام پر، منگنی کے نام پر کتنی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، کس قدر بے حیائیاں ہو رہی ہیں. برتھڈے کے نام پر، کیک کاٹنے کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اس سارے خرافات مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، غیروں میں نہیں، یہ ہمارے اندر چلے آئے ہیں. یہ تو سب یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، یہ تو ان کی تہذیب تھی، یہ ان کا کلچر تھا، یہ ان کا تمدن تھا. ہماری تہذیب تو یہ نہیں ہے، ہماری تہذیب تو مذہبی ہے. سبحان اللہ. ہمارا جو کلچر ہے وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے بتایا ہے، جس کو صحابہ نے بتایا ہے، جس کو مسلمان دین نے بتایا ہے. کر کے بتایا نہیں، کر کے دکھایا، کر کے دکھایا. اس لیے یاد رکھیے پردہ ضروری ہے، ضروری ہے. اگر آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج پردہ لے کے جاؤ اور اپنے آپ کو پردے میں رکھو. گھر کے دروازے پر پردہ لگانے سے عزت محفوظ ہونے والی نہیں ہے، بلکہ بہنوں کے اوپر نقاب ڈال دو. جب وہ باہر نکلے نقاب میں جائیں پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے عزت محفوظ رہتی ہے. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا کیسا انداز تھا. خود اپنے گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو کھانستے تھے اور سلام کرتے تھے اور آواز دیتے تھے تاکہ جو بڑی بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، وہ سب پردے میں ہو جائیں. اور خود اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے اپنے روم میں چلے جایا کرتے تھے. دوستو کیا یہ ہمارا انداز ہے؟ کیا یہ ہمارا طریقہ کار ہے؟ کہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، ورنہ یاد رکھنا ہمیشہ افسوس ہی کرتے رہو گے، زندگی بھر افسوس کرتے رہو گے. سیدنا فاروق اعظم کو آپ سن رہے ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک سوال آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ مصر سے آتا ہے. آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا تھا. جب وہاں پہنچے وہاں کے لوگوں نے کہا یہاں کا معاملہ تو ایسا ہے، دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، جب تک کہ ایک کنواری لڑکی کو بھیٹ نہیں چڑھائیں گے تب تک یہ دریائے نیل جاری نہیں ہوگا. آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلامی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا فاروق اعظم کی بارگاہ میں. وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں خط آتا ہے، آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کے پشت پہ آپ نے لکھا، اور لکھا تو کیا لکھا؟ یہ لکھا اے دریائے نیل اگر تو خود سے جاری ہے تو تو بند ہو جا، اور اگر خدا کے حکم سے جاری ہے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدا کے حکم سے تو جاری رہ. یہ لکھ کر کے آپ نے بھیج دیا. اور جب یہ رکا آیا، یہ رکا جب پہنچا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو آپ نے وہی رکا دریائے نیل میں ڈال دیا. مورخین کا بیان ہے جیسے وہ رکا ڈالا گیا 16 گز پانی اوپر آ گیا، اس کے بعد سے پھر کبھی دریائے نیل بند نہیں ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت دریا پر بھی ہے، بحر و بر پر بھی ہے. جدھر دیکھو جہاں سے دیکھو فاروق اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگانے والے آتے کون سے محل میں رہتے ہیں، کس جگہ رہتے ہیں. بہت سارے ان کے محافظ ہوں گے، بہت سارے سپاہی ہوں گے. ایک صاحب پیچھا کرتے ہوئے آئے، کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ ارے وہ تو کسی پیڑ کے نیچے سو رہے ہوں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگانے والے پتہ لگائے، جب پہنچے تو دیکھا صاحب سرانے پر اینٹ رکھے ہوئے ہیں یا پتھر رکھ کر کے سو رہے تھے، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا. اتنا بڑا فرما روا، 25 لاکھ مربع میل کا فرما روا، اتنا عظیم حکمراں، کہیں کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، تنہا سو رہے ہیں.
اس نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، لاؤ یہ وہی شخص ہے نا جس کے نام پہ لوگ لرزہ بر اندام رہتے ہیں، جس کا خوف سب پہ طاری ہے، لاؤ اس کا کام ہی تمام کر دیں۔ نکالا تلوار اور سوچا کہ ان پہ حملہ کر دیں۔ اتنے میں ایک شیر نمودار ہوا، شیر نمودار ہوا اور حملہ کرنا چاہا، یہ چیخ پڑا، فاروق اعظم کی نیند بھول گئی، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ قدموں میں گر گیا، کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، میری نیت اچھی نہیں تھی لیکن میں سمجھ نہیں پایا تھا، اب سمجھ میں آ گیا آپ کیا ہے۔ ارے جس کی حفاظت خدا کرے کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ ہم مسلمان الحمدللہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے۔ ہاں ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، حلال روزی کماؤ اور کھاؤ، برائیوں سے بچے رہو، جب بھی موت آ جائے کچھ پرواہ نہیں، جب بھی موت آ جائے کچھ پرواہ نہیں، ورنہ دنیا کے چکر میں کتنے لوگ پھنسے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، حاصل کچھ نہ ہوا۔ یہی دین کام آتا ہے، یہ اسلام کام آتا ہے، یہ کلمہ کام آتا ہے، یہ بزرگان دین کا کردار کام آتا ہے۔ اپنے بزرگوں کے کردار سے کردار حاصل کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ جہاں کہیں رہو گے کامیاب رہو گے۔ فاروق اعظم کی شان بڑی نرالی ہے، فاروق اعظم کی شان ذرا بول دو نا، بڑی نرالی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا آخری بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا اخیر وقت میں ذرا جائزہ لے لو، میرے ذمہ کچھ قرضہ ہے کیا؟ بیٹے نے حساب و کتاب کیا تو کہا 86,000 دینار یا درہم ہیں آپ کے اوپر قرضہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ تمام قرضے میرے مال سے ادا کیے جائیں، اگر مال کم ہو جائے تو بنی عدی سے لے کر کے اسے ادا کر دینا۔ آخری وقت ہے، فاروق اعظم پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں دنیا میں جب تک ہو کسی کے قرضدار نہ بن کے رہو، مقروض بن کے مت رہو، بلکہ اگر قرضہ لیا ہے جلد سے جلد اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ قرضہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے انسان کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کسی کا بھی قرضہ ہو جلد سے جلد اتارنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری آخری بات، آپ کا بالکل آخری وقت ہے تو آپ نے وصیت کی میرے بیٹے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کر لو، اگر وہ اجازت دے دے تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ میں بھی آرام کروں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہیں میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں تو یہ سوچ کے رکھی تھی وہ جگہ میرے لیے رہے گی، لیکن آج میں اپنی ذات پر فاروق اعظم کو ترجیح دیتی ہوں۔ سمجھ نہیں آ گیا کہ فاروق اعظم کی شان بہت اونچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، آپ کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقے میں یا اللہ جتنے یہاں سننے والے بیٹھے ہیں سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔